من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. حضرات، یہ فانی دنیا ہے. اس دنیا سے ہم کو اور آپ کو ایک نہ ایک دن ایک ایسی دنیا کی طرف کوچ کرنا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش والی ہے. اس دنیا کو ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے اور اس کے ایام ماہ و سال اس انداز میں ہماری نگاہوں میں آنے چاہیے کہ جیسے یہ منٹ اور سیکنڈ ہوں. دنیا یہ سرائے ہے. مسافر سفر کرتے کرتے جب تھک کر چور ہو جاتا ہے تو راحت و آسانی اور آرام کے لیے رک جاتا ہے, کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے, کسی مکان میں ٹھہر کر کے کچھ دیر کے لیے سستاتا ہے اور پھر اس کے بعد عازم سفر ہوتا ہے. پھر سے اس کے سفر کی شروعات ہوتی ہے. یہی مثال اس دنیا کی ہے. اصل میں ایک دور دراز کے سفر پر ہم لوگ ہیں اور وہ سفر آخرت ہے. یہ دنیا ایک سرائے کی طرح سے ہے. یہاں ہم کچھ دنوں کے لیے رکے ہوئے ہیں, آرام کے لیے, اس سفر کی تیاری کے لیے. آنے والی زندگی میں ہمارے لیے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے, اس کے لیے ہم سامان اکٹھا اور مہیا کر رہے ہیں. یہی غرض اور یہی مقصد ہونا چاہیے. گزشتہ جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں موت کے ہی تعلق سے چند اہم اور وقیع باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں, لیکن چونکہ ہمارے سامنے دو چند حادثات اسی ہفتے میں ایسے پیش آئے کہ جن سے روح کانپ اٹھی اور جذبات سرد پڑ گئے. احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی ایک طویل سفر پر روانہ ہونا ہے. جن ہاتھوں سے ہم نے لوگوں کو اٹھا کر ان کے منزل مقصود تک پہنچایا ہے اور جن ہاتھوں سے مٹی ڈال کر ان کو ایک تاریک گڈھے میں چھپایا اور دفن کیا ہے, وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے. اسی طرح کے معاملات سے ہمیں بھی دوچار ہونا ہے. ہمارے بھی کپڑوں کو پھاڑ کے نکالا جائے گا. ہم بالکل بے بس کمزور ہوں گے اور ادھر سے ادھر ہمیں بھی منتقل کیا جائے گا. لوگ اپنے کاندھوں پر رکھ کر ہمیں بھی ایک ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ کے آ جائیں گے
کہ جہاں ایک نارمل انسان بیٹھنا بھی جلدی گوارا نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں اور قبرستان کے نام سے بھی سہم جاتے ہیں۔ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں قبروں کے پاس سے گزرتی ہیں تو عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر۔ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہونے والا ہے۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے، ایک نوجوان ایک عربی ادارے میں پڑھنے والا طالب علم کئی سالوں تک آپ کے ایک قریب شہر قادے ولی کے ایک معروف ادارے میں پڑھا ہوا طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے قریب کے شہر ناسک میں وہ ایک ہاسٹل میں تھا اور حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، ہاسٹل میں مر گیا وہ۔ ابھی کل کی بات ہے اور خبر آج ہوئی ہے۔ یعنی یہ زندگی بالکل کھیل ہے، تماشا ہے، یہ پانی کے بلبلے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بیدار ہو جائیے، اپنے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے خیال ہوا کہ ایک جمعہ اور موت کے بعد کے حالات کی تصویر کشی پر متعین کر دیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اب تک جو لوگ بے ہوشی یا نیم بے ہوشی میں ہیں ان کو ہوش آ جائے اور یہ خیال راسخ ہو جائے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ جانے والا دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے، تیار رہنا۔ فرشتہ کب پروانہ اجل لے کر کے آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا۔ جانے والا گیا، اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں، کوئی عبرت نہیں۔ نصیحت کے جو ایام تھے، عبرت پذیری کے جو اوقات تھے، اس نے گنوا دیے۔ اب دروازے بند ہو گئے اس کے لیے، لیکن اس نے جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو ایک خاموش پیغام دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ابھی جانے والے کے ساتھ ہوا۔ اور آپ نے سنا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے، سامنے بیٹھا ہوا شخص، ابھی اگلے ہفتے کی بات ہے، اگلے جمعہ کی بات ہے، سامنے بیٹھا ہوا، وقت سے پہلے مسجد میں آنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صلاۃ فرض سے فارغ ہو کر نوافل و سنن سے فراغت کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، جس کی معمولات زندگی میں شامل تھا، وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا، لیکن اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی ہونے والا ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ آج اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، کل ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بیدار رہیے آپ۔ دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو فراموش کرنا یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا خمیازہ ہمیں بھی اور آپ کو ایک نہ ایک دن بھگتنا پڑے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن پچھتانے اور ندامت کے آنسو بہانے کے بعد بھی کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، پیارے مصطفیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا، یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار العمل، عمل کر لو، بنا لو آنے والی زندگی کو، مزین کر لو، سنوار لو، یہ دار حساب نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے فرشتے آ کر آپ سے سوال نہیں کریں گے، نماز کیوں تو نے نہیں پڑھی، اپنے عقیدے کو تو نے کیوں نہیں ٹھیک کیا، یہ سوال نہیں ہونا ہے، سوال ہونا ہے دار الحساب میں ہونا ہے، یہ دار العمل اور دار اسباب ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے کہا یہ دنیا دار عمل ہے، دار حساب نہیں ہے، اور آخرت مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہ دار حساب ہے۔ وہاں سوالات ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، جو مسٹیک ہوئی ہے ہم سے اور آپ سے، جہاں جہاں ہم نے کوتاہی کی ہے، ان تعلقات سے مستفسرانہ انداز میں ہمارے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ وہ دار حساب ہے، وہاں عمل کی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ تو قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، موت کا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے اور دے دیا جائے موقع، کچھ دنوں کے لیے اور دنیا میں رہنے دیا جائے، تاکہ اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں آنسو بہا بہا کے ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر کے اللہ سے قرب حاصل کر لیا جائے، ان معاصی اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں خوب خوب جمع کر لی جائے۔ ہر شخص کی یہی چاہت، ہر شخص کی یہی تمنا، ہر شخص کی یہی آرزو ہوتی ہے، کب؟ جب موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی طبیب، کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر ہمیں نہیں بچا سکتا۔ یقین ہو جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ ظن گمان نہیں، یقین کی حد تک اسے گمان ہو جاتا ہے، یعنی یقین کبھی اس کو ہو جاتا کہ اب بچنا نہیں ہے، بچنا نہیں ہے۔ اور وہ جب سانسیں اکھڑتی ہیں انسان کی، کشمکش اور تناقض کے ماحول میں ہوتا ہے وہ، تو لوگوں کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، جاؤ کسی پولیس صاحب کو بلا لاؤ، جاؤ کسی کو بلا لاؤ، وکیل من راخ، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دم درود کرنے والا۔ جب دنیا کے اطباء فیل ہو جاتے ہیں اور سکرات موت سے وہ شخص دوچار ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ تجویز سامنے آتی ہے کہ کسی کو بلا کر کے دکھا دیا جائے، کسی شیطان کا اثر تو نہیں، کسی جن کا اس کے اوپر اثر تو نہیں، کہا جاتا ہے وکیلا من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ کب یہ کہا جاتا ہے؟ جب روح ہسلیوں تک پہنچ جاتی ہے، ہسلیوں تک، اس ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، تب کہا جاتا ہے۔ کشمکش کے عالم میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے بندہ، اضطرابی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، اور پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پڈلی پڈلی سے مل جاتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، بدن اور جسم سے خروج کرتی ہے، بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پڈلی پڈلی سے مل جاتی ہے، یعنی روح کے نکلنے کے وقت جب نکل جاتی ہے روح تو یہی کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہتی ہے، روح کا تعاقب کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ روح جا کہاں رہی ہے۔ اسی لیے آسمان کی طرف آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، مرنے والے کی آنکھ کھلی کی کھلی ہوتی ہے، ایسے اس کو بند کیا جاتا ہے، ڈھانک دیا جاتا ہے، کپڑے رکھ دیے جاتے ہیں، وہ روح کا تعاقب کرتی ہے، کہاں جا رہی ہے روح، کہاں جا رہی ہے روح۔ یہ حالت ہوگی، اس وقت کو یاد کرو، وہ کشمکش، وہ پریشانی، وہ اضطرابی کیفیت، پیارے مصطفیٰ اس سے نہیں بچ سکے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول میں نے بتایا تھا، نبی علیہ السلام کو مرض الموت میں تڑپتے، مضطرب اور بے چین ہوتے جب سے میں نے دیکھا ہے، کسی کی موت پر، کسی کی موت سے پہلے والی پریشانی پر مجھے کوئی حیرت و تعجب نہیں ہوا، اور لوگوں کی موتیں مجھے بہت ہلکی محسوس ہونے لگی، پیارے نبی بھی نہیں بچے۔ اور خود قرآن کی سورہ قاف میں رب قدوس نے کہا وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی سختی جب آ گئی، یہی وہ چیز ہے جس سے تم راہ فرار اختیار کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، بچنا چاہ رہے تھے، آ گئی وہ چیز، آ گئی وہ موت کی سختی۔ اور نبی نے ایک موقع پر کہا تھا موت کی سختی یہ برحق ہے، برحق، وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، عورتوں کو نہیں چھوڑتی ہے، بوڑھوں کو نہیں چھوڑتی ہے، اور نہایت شدید کرب انگیز وہ حالت ہوتی ہے
جس وقت آدمی کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہوتی ہے. یہ دائمی زندگی نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موڈھے پر اپنے مبارک ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو جسے لوگ جانتے پہچانتے نہ ہو، اسی طرح رہو اس دنیا میں. اور عابر و سبیل، یا جیسے کوئی مسافر ہو، مسافرت پر ہو، اس اجنبی کی طرح رہو جس کا کوئی شناسہ نہیں ہے، جسے لوگ جانتے نہیں پہچانتے نہیں. یا اس مسافر کی طرح رہو کہ جو اپنے سفر پر بس روانہ ہونے کے قریب ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کے اس فرمان کے بعد میں خود کہتا تھا، میں خود لوگوں کو کہتا تھا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. جب شام کرو تو اس انتظار میں نہ رہو کہ صبح آئے گی. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو. شام آئے گی کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں. ایک جمعہ آیا، ایک شخص نے واعظ سنا، نصیحت سنی اس نے، اور دوسرے جمعہ کے آنے سے پہلے چلا گیا وہ. اس طرح کے درد انگیز، غم انگیز، کرب انگیز قسم کی موتیں ہوتی ہیں. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی علالت کے بعد آدمی اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ایک بڑے عظیم تابعی ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، پتہ بھی ہے لوگوں کو ان الموت مسیرہ، کہ موت ان کی زندگی کا انجام ہے. اس زندگی کا انجام موت ہے، اس زندگی کا وہ آخری نتیجہ ہے، اور یہی موت آنے والی زندگی کے لیے آغاز ہے. اور اسی موت سے اس دنیاوی زندگی کا اختتام ہوتا ہے. مالک ابن دینار کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اور معلوم ہے، ایسے لوگوں پر ہمیں تعجب بھی ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کا انجام موت ہے اور ان کو اس دنیا سے جانا ہے. موت کے بعد اس دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے. پھر بھی وہ موج مستی عیش و عشرت کی زندگی میں اس طرح سے وہ گھرے ہوئے ہیں کہ کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قبرستانوں پر جا کر کہ وہ جگہ جو نصیحت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، وہاں پہنچ کر کے بھی لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینی امور پر گفتگو کرتے ہیں، سوال کر لیا، کسی نے جواب دے دیا، لیکن اکثر لوگ ایسے مقام پر پہنچ کر دنیاوی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں. وہ آخرت کی بات نہیں کریں گے، وہ جنت و دوزخ کی بات نہیں کریں گے، وہ بس دنیاوی باتوں میں وہ مگن اور مصروف ہوتے ہیں. یعنی اس جگہ پر بھی پہنچ کر جہاں جا کر شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی جو جائے سکونت جو قبرستان بن چکی ہے، وہاں پر پہنچ کر ان کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. یعنی اتنا تک نہیں سوچتے کہ مجھے بھی ہو سکتا آنا پڑے، ابھی میں آیا شام کو ہو سکتا ہے میرا بھی ٹکٹ کٹ جائے، یا صبح میں ہو سکتا ہے مجھے بھی آنا پڑے. اتنا بھی خیال نہیں ہوتا. بھائیو، یہ دنیا ہے، دنیا اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، کوئی قوت موت کا اور موت کے فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے تیاری میں لگے رہو. آپ مت سرکشی دکھاؤ، مت بغاوت مول لو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اور قرآن عزیز کی وہ آیت اگر آپ دیکھیں
کہ نیک لوگوں کی روح جب نکلنی ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں. روح نکالنے سے پہلے ہی بشارت دیتے ہیں ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. جو کچھ تم کر رہے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخل، اس پر بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. وہ دلائل، وہ احادیث. فرشتہ بیٹھتا ہے اور نیک اور صالح شخص کی روح کو مخاطب کرتا ہے. وہ کن الفاظ کے ساتھ بلاتا ہے اور کس انداز میں وہ روح نکل کر کے آسانی سے آ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کی صورت کیا ہوتی ہے، اس پر مکمل گفتگو ہو چکی ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، یہ دنیا ہے. بہت سارے لوگ اعراض بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے، سلام نہیں کریں گے. آپ غریب ہیں تو یہ ہوگا کہ نہیں ان کا حق بنتا ہے. میں امیر ہوں، میرا حق کہاں بنتا ہے؟ میں عالم ہوں تو مجھے سلام نہیں کرنا. یہ چیز عالموں میں بھی ہے. میں عالم ہوں تو میں کہاں سلام کروں گا؟ آپ کو کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور دوسرے ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت دے. پیارے مصطفیٰ خود بچوں سے سلام کرتے تھے، بچوں سے سلام کرتے تھے. یہ دنیا ہے، لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں آپ کو. ہزاروں سینکڑوں احسانات آپ کے ہوں تو ایک معمولی سی غلطی پر اسے بھولا دیا جاتا ہے. یعنی آپ کو دشمن عظیم خیال کر لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن پر سینکڑوں نہیں ہزاروں احسانات ہو، جن کے لیے آپ نے سب کچھ کر دیا ہو، بڑی ساری قربانیاں آپ کی ہوں، لیکن ایک معمولی سی غلطی، غلط فہمی بھی اگر ہو تو سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. تو ان شیطانوں کی پرواہ نہ کرو. آپ یہ دجال قسم کے لوگ ہیں، احسان فراموش جو ہوتے ہیں، یہ دجال کے قبیل سے لوگ ہیں. ان کو آپ بالکل اگنور کرو، ان کی پرواہ نہ کرو، مت پڑھو. ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر اگر نیک ہو تو نیکی کی طرف سبقت کرو. روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے، وہ فرشتوں کا سلام ہوگا آپ پر. اور اگر برے لوگ ہیں تو سلام نہیں کریں گے. عجیب و غریب میں نے بتایا تھا، صورت اور شکل لے کر کے آتے ہیں، بہت خوفناک. ان کے چہرے خد و خال ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کیا حالت ہوگی اس وقت جب فرشتے ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، ان کی سرینوں پر مار رہے ہوں گے، ان کی پشتوں یعنی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. مارتے ہیں باضابطہ، وہ پیشاب تک مرنے والا کر دیتا، گندگی تک باہر نکل آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوٹ رکھو اس کو. اور وجہ اللہ نے بیان کر دی. یہ فرشتے چہروں پر، سرینوں پر، پچھلی شرمگاہوں پر، پیٹھوں پر جو مارتے ہیں، کیوں؟ وجہ اللہ نے بتائی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کی. جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تھا ان کو انہوں نے پسند کیا. ان چیزوں کی اتباع کی جن چیزوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، بیکار کر دیا. یہ اللہ نے وجہ بتائی ہے قرآن میں. کیوں ماریں گے فرشتے؟ روح قبض کرتے وقت سلام بھی نہیں کریں گے، خوفناک صورت و شکل میں ہوں گے. ماریں گے کیوں؟ اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں تھیں ان چیزوں کو اس نے پسند کیا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا تھا ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا، اس کے خلاف گیا یہ شخص. اللہ نے جو کچھ کیا تھا بھی تھوڑا موڑا سب کو بیکار کر دیا، ضائع کر دیا. یہ قرآن کے اللہ نے، قرآن عزیز میں اللہ نے یہ کہا. قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں. اس زندگی کو دائمی اور ابدی اور سرمدی نہ خیال کریں. یہ بس چند روزہ زندگی، عارضی زندگی ہے. ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ کئی روز تک وہ بے ہوشی میں ہوتے اور کئی دنوں کے بعد ان کو ہوش آتا. کئی دنوں کے بعد
ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل وغیرہ میں لے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہاں تک ہوتا۔ اور بڑے بڑے بہادروں کو ہم نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے، یعنی جوانی میں ان کو بوڑھا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یار عزیز زندگی یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی لہو لعب ہے، کھیل کود کا سامان نہیں ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس زندگی کے لیے آپ کوشش کریں، اس زندگی کے لیے آپ کا دوڑ بھاگ ہو، آپ کی کوششیں ہوں، آپ کی محنتیں ہوں۔ اس دنیاوی زندگی سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کریں، پریشانی اٹھائیں۔ پیارے مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ مرض الموت میں لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے حواس ٹھکانے ہوتے ہیں، ہوش میں ہوتے، وہ روح قبض کرنے سے پہلے کی حالت اس میں ہوش میں ہوتے ہیں، لیکن تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیفیت نہیں بیان کرتے، کیا حالت ابھی چل رہی ہے، روح قبض ہونے سے پہلے کیا صورتحال ہے، اچھا لگ رہا ہے، بیکار لگ رہا ہے، کیسا فیل کر رہا ہے قریب المرگ شخص۔ تعجب ہے، حواس باقی رہنے کے بعد بھی لوگ نہیں بتا پاتے۔ ان کی موت کا جب وقت آیا، جب وہ رو رہے تھے بلک بلک کر، صحابی رسول ایک موقع پر پیارے مصطفیٰ نے کہا اللہ تجھے بخش دے، ایک موقع پر پیارے نبی نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یعنی کئی موقعوں پر پیارے مصطفیٰ نے اپنے پیارے صحابی جلیل عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں۔ موت سے کچھ پہلے یبکی بکان طویلا، دیر تک وہ روتے رہے، حاضرین سامنے موجود ہیں۔ فتحول وجهه الى الجدار، اپنے چہرے کو روتے روتے دیوار کی طرف کر لیا، اور بیٹا بھی موجود ہے۔ ابا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو ایسی بشارت نہیں دی تھی، روتے کیوں ہو آپ، غم کیوں کرتے ہیں؟ 3 بار بیٹے نے کہا یہ بشارت، یہ بشارت، یہ بشارت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی موقع پر بیٹے ہی نے کہہ دیا آپ تو کہتے تھے کہ لوگ موت سے پہلے کی کیفیت نہیں بیان کر پاتے، ہوش میں ہوتے ہیں پھر بھی کیوں نہیں بیان کرتے؟ ابا اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے، آپ ہی کیفیت بیان کر دیجئے۔ تب کہا کیا کیفیت بیان کرو، ایسا لگتا ہے آسمان گر پڑا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں میں دب گیا ہوں، یہ کیفیت ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق ایسا لگتا ہے کھجور کے کانٹوں کو پیٹ کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور بڑا کرب عظیم ہو رہا ہے، کافی درد اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں صحابی رسول ہیں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جن کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ ہماری اوقات کیا ہے، آپ کی بساط کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیر تک ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں چغل خوری ہے، کہیں کسی کی ٹانگ کھینچنا ہے، کہیں کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کہیں کسی کا مال لے لینا ہے، کہیں سود اور بیاج کھا لینا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ لیکن وہ جو نبی کے چہیتے تھے، نبی کے ادنیٰ اشاروں پر کٹنے مرنے والے لوگ، اپنی اولاد تک کی فکر نہ کرنے والے، اپنے گھر بار کو اشاعت اسلام کے لیے قربان کر دینے والے، بیچ دینے والے، کوئی پرواہ نہیں، ان کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ اللہ کے کون ہے وہ؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ یہ فضیلتوں میں بڑھے ہوئے لوگ تھے، فضیلتوں میں بڑھے ہوئے لوگ، اتنا پیار رحمان کو
کہ رحمان کا عرش جن کی موت سے ہل گیا وہ بھی بچے، دنیا میں رہے، اللہ کا بلاوا آیا وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور رحمان کا عرش ہی نہیں ہلا، روح کے جانے کے لیے آسمان کا ایک نہیں سارے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ فرشتے جب روح لے کر آسمان کی طرف عروج کرنے لگے، چڑھنے لگے، تو آسمان کا ایک نہیں ساتوں آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ وَشَهِدَ لَهُ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے جن کی جنازے کی نماز میں حاضر تھے، وہ عظیم المرتبت شخصیت، 70,000 فرشتے۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ تو جنازہ بڑا ہلکا ہے، جنازہ بہت ہلکا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا ہلکا نہیں رہے گا، صرف دیکھنے کے لیے یہ تمہارے کندھوں پر ہے۔ 70,000 وہ فرشتے اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہیں، چارپائی کو جنہوں نے کندھا دیا ہے زمین پر پہلے کبھی اترے ہی نہیں تھے۔ یہ دوسری روایت میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ ایسے فرشتے جن کا نزول جلال اس سے پہلے زمین پر کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اور ایسے عظیم شخص کے بارے میں پیارے مصطفیٰ نے کہا ضم القبر، قبر نے اس کو بھی دبا دیا، دبوچ دیا۔ ضمتن ثم فرج عنہ، وہ جب قبر میں ڈالا گیا اور لوگ قبر میں لٹا کر کے پلٹے تو قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، دبا دیا، دبا دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر آسانی ہو گئی۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے فدعوت اللہ ان یکشف عنہ، میں نے رب قدیر سے دعا کی کہ اللہ آسان فرما، ان کے مسئلے کو آسان کر دے، اللہ ان یکشف عنہ، دور کر دے اس پریشانی کو۔ یہ روایات ہیں اور صحیح سند کے ساتھ۔ وہ عظیم المرتبت، وہ عظیم المرتبت، ان کو بھی جانا پڑا۔ رحمان کا عرش ہل گیا، فرشتوں کی حاضری جنازے میں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر، آپ کی رفاقت سے فیضیاب ہونے والے نبی کے شاگرد، اللہ کی رضامندی جن کو حاصل ہو گئی، وہ یہ عظیم لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، وہ بھی رو رہے تھے موت سے پہلے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ذکر ہوا تھا، لیکن آپ بھولتے بہت جلدی ہو، اور باتیں آتی ہیں تو اس سے نصیحت نہیں ملتی ہے آپ کو، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ ہم نے بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ مرنے والے دوسرے لوگ ہیں، یعنی تسلی آدمی کر لیتا ہے، کہتا ہے اپنا بیٹا تھوڑی نہ ہے، اپنا بھائی تھوڑی نہ ہے، اپنا باپ تو زندہ ہے نا، اپنا چچا تو ابھی بقید حیات ہے نا، وہ تو فلاں تھا، فلاں کا بھائی تھا، فلاں کا باپ تھا، فلاں کا بیٹا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس کہاں، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی نہیں مریں گے، بڑھاپا آئے گا، چہرے اور داڑھی کے یہ جو بال ہیں سب سفید ہو جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے، بینائی کمزور ہو جائے گی، قوا مزمحل ہو جائیں گے، اعضاء ضعف و پیری کے شکار ہو جائیں گے، تب موت آئے گی، ابھی ہم تھوڑی نہ آئیں گے۔ ہر کوئی شخص سوچتا ہے، ہر جوان یہی سوچتا ہے۔ مت سوچئے، مت سوچئے کب کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب رونا دیکھا لوگوں نے اس شخص کو روتا ہوا جب دیکھا جو محمد الرسول اللہ کا بہت بڑا وکیل تھا، نبی کی مبارک حدیثوں کو یاد کرنے والا، حافظ حدیث، کہا آپ بھی روتے ہو، آپ بھی روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے نہیں ہوں کہ دنیا سے جانا ہے، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ سفر بہت طویل ہے، بہت دور جانا ہے، ایک ایسی اونچائی اور بلندی پر ہو
کہ جس سے اترنے کے بعد یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. ڈر لگ رہا ہے کہ جنت میں جانے کا اعلان ہوگا یا جہنم میں داخل ہونے کی بات ہوگی. ابو ہریرہ جنت میں جا یا ابو ہریرہ دوزخ میں جا رضی اللہ عنہ. اللہ کی طرف سے کون سا حکم صادر ہو جائے کچھ پتا نہیں، انجام اور نتیجہ کیا ہوگا اس سے میں بے خبر ہوں، اس لیے رونا آ رہا. یہ عظیم صحابت ہے. ایک موقع پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے آخرت کا ذکر کیا، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، قبر کا ذکر کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کی صحبت و رفاقت میں رہنے والے اور نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرنے والے، جب آخرت کا بیان سنا، دنیا کی بے ثباتی کا حال سنا، قبر کی شدتوں اور سختیوں کا بیان سنا محمد الرسول اللہ کی مبارک زبان سے، تب کہا لوددت انی شجرۃ، لوددت انی شجرۃ لتوزد، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کوئی درخت ہوتا، پیڑ جسے کاٹ دیا جاتا. حساب سے تو بچ جاتا، رب کی گرفت سے تو بچ جاتا، رب کے حضور کھڑے ہو کر سوالوں کی سختیوں سے تو بچ جاتا. اور روایت کہاں کی؟ سنن ابن ماجہ کی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا. وہ زندگی حقیقی باشعور نیک بخت حاضر دماغ نقطہ شناس وہ ہے کہ جو موت کے لیے کوشش کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے. اور اس شخص کا بھی نام سنے ہوں گے، حجاج ابن یوسف، لاکھوں انسانیت کو خون اور فنا کے گھاٹ اتارنے والا، لوگوں کی قتل پر خوشی اور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرنے والا، کئی ایک صحابہ کے اوپر بھی ظالمانہ حملے کرنے والا اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا. وہ حجاج بھی مرنے سے پہلے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے زیادتیاں تو بہت ہوئی، رب قدیر کوتاہیاں میں نے بہت کی ہیں، لیکن میری کوتاہیوں سے تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں تیرے رحم و کرم کی امید میں ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری خطاؤں پر تو پردہ ڈال دے گا، مجھ سے جو کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں ان کو بھول جائے گا، کیونکہ تیری رحمت وسیع ہے، تیری رحمت تیرے غصہ و غضب پر غالب ہے. وہ حجاج جیسا سفاک درندہ صفت ظالم انسان موت سے پہلے وہ بھی بلک رہا ہے. اور آپ کہاں سوئے ہو؟ آپ کہاں ہو؟ آپ کی زندگی میں تو نماز نہیں، آپ کیسے مسلمان ہو؟ اگر نمازی ہے تو فجر نہیں، نمازی ہے تو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، نمازی ہے تو سود بیاج سے نہیں بچ پاتا. ہماری آپ کی کیا ہے؟ ہم کہاں وہ کہاں؟ موازنہ کرے بھائیو. مرنے کے بعد قبر میں رکھا جائے گا. کچھ روڈ چھاپ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں قبر کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے لیکن عذاب قبر کہاں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہے؟ روڈ چھاپ لوگ، روڈ چھاپ، روڈ پر بیٹھ کر کے تعلیم لینے والے. ایک جاہل دوسرے جاہل سے کہتا ہے، اس طرح کے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، اس شکل و صورت پر مت جائیے، بعض کی آواز بڑی اچھی ہے اور آپ کو تو قادیانی بھی چل جائے گا مصلی کے لیے، قادیانی بھی آواز اچھی ہونی چاہیے. دھوکے میں مت رکھو. کتنے ایسے ہیں جو منہج و مسلک کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تم کمزور ہو، سمجھ نہیں پاتے ہو. عقل و خرد سے کچھ لوگ آ رہی ہیں، ان کو آواز چاہیے،
آواز تو قادیانیوں کی بڑی اچھی ہوتی ہے مسلوں پر، ان کو کھڑا کر دو تو نہیں جان پاتے۔ عواقب کیا ہیں، انجام کیا ہونے والے ہیں آپ نہیں سمجھتے، اور نہیں سمجھو گے نقصان تمہارا ہوگا، تمہارے منہج کا ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی زندگی ذرا دیکھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کا کیا عالم تھا۔ وہ ایک موقع پر جب کسی نے دیکھا، کہا آپ تو کبھی ہنستے نہیں ہو، تو پیارے مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا کیسے ہنسوں، میں دیکھ رہا ہوں ان صاحب القرن قد التقم بقرنہ، وہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور لیے ہوئے کھڑا ہے، رب کے حکم کا منتظر ہے، رب کی طرف سے حکم ہو جائے سور میں پھونک دے ساری دنیا تباہ ہو جائے، میں کیسے ہنسوں، میں کیسے بہت زیادہ فرحت و انبساط و شادمانی کا اظہار کرو۔ یہ فکر دامنگیر ہے، اسی ٹینشن اور غم میں ہوتا ہوں۔ وہ لٹا دیا جاتا ہے قبر میں، قرآن سے بھی ثابت ہے عذاب قبر۔ ان جاہلوں کو بتاؤ جو اس طرح کی روڈ چھاپ باتیں کرتے ہیں، سورہ مومن 45 اور 46 نمبر کی آیات ہیں، ان کو پڑھو اور دیکھو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آل فرعون کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر ان کو، آل فرعون کا ذکر پہلے ہو چکا 45 نمبر کی آیت شریفہ میں، ان کو پیش کیا جاتا ہے کس پر؟ آگ پر، جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ قیامت قائم ہوگی تبھی عذاب ہوگا، اور تب تک لوگ سائلنس موڈ پر ہوتے ہیں، کچھ نہیں پڑے رہتے، کوئی اچھا ہو کوئی برا ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایسے دجالوں سے گزارش ہے کہ حدیث سے آپ کو الرجی ہے، تکلیف ہے، دقت ہوتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، تو سورہ مومن کی 45 اور 46 نمبر کی آیات پڑھو۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ عذاب جہنم پر، جہنم کی آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو، سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس قیامت قائم ہونے سے پہلے جو عذاب ہوگی، اس عذاب سے پہلے یہ جو آگ میں صبح و شام ڈالا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی عذاب قبر، یہی عذاب قبر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مر جانے کے بعد کہتے ہیں آپ قیامت کے دن صرف ہوگا حساب کتاب، اسی میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، شدتیں اور سختیاں وہیں جھیلنی پڑیں گی، قبر میں کچھ نہیں۔ اللہ قیامت سے پہلے کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور کب؟ صبح و شام، صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا اور سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو۔ پتہ کیا چلا؟ قیامت والے عذاب سے پہلے عذاب ہو رہا ہے، یہی تو عذاب قبر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار ہوگا بس، وہی قیامت کے دن، اس سے پہلے اللہ خود ثابت کر رہا ہے۔ سورہ نوح دیکھیں، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے، یعنی قوم نوح کا ذکر اللہ کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرقاب کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا، اور پھر آگ میں ان کو جلایا گیا۔ کس میں؟ ابھی قیامت کہاں قائم ہوئی ہے؟ ڈبویا گیا اور جلایا گیا آگ میں۔ یہ جلانا ہی کیا ہے؟ یہی عذاب قبر ہے۔ ابھی قیامت نہیں ہوئی، قیامت سے پہلے کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیا گیا ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے،
اور ان کو آگ میں داخل کیا گیا، آگ میں داخل کیا گیا۔ یہ ہے دیکھیں، آپ کہتے ہو صرف قیامت کے دن؟ پیارے مصطفیٰ سورج کے ڈوبنے کے بعد گزر رہے تھے، فسمع صوتاً، ایک آواز آپ نے سنی اور کہا میرے ساتھیوں، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے، کیا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دیں گے تو اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میری امت کو عذاب قبر دکھا دے، عذاب قبر سنا دے، دکھا دے، لیکن اندیشہ اور خوف ہے کہ اپنے مردوں کو قبروں میں رکھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اس لیے میں نے دعا نہیں کیا، اس لیے میں نے دعا نہیں کیا۔ یہ قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جاتے ہو، آپ بھی بیٹھتے ہو، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ ابھی تو آپ بہت موٹے ہیں ماشاءاللہ، ابھی کہاں مریں گے آپ، سارے بال سیاہ ہیں، ابھی سفیدی آئی ہی نہیں۔ قبر کے کنارے بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیٹھے بیٹھے بکا، رونے لگے، قبر کے کنارے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اتنا روئے بلسرا کہ نیچے جو مٹی موجود ہے وہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، وہ مٹی بھیگ گئی، اور پیارے نبی نے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس زندگی کے لیے، یہاں آنے کے لیے تیاری کرو، یہاں آنے کے لیے تیاری کرو۔ اس سنن ابن ماجہ کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ دیکھیں، متعدد، معجم الکبیر طبرانی، مسند احمد ابن حنبل، اس سوال و جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، سوال و جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں، حالت کیا ہوتی ہے، ان کی آنکھیں مثل قدور النحاس، وہ تانبے کی طرح، تانبے کے بڑے بڑے دیگچے ہوتے ہیں جس میں کھانے پکتے، بریانیاں پکتی نا ماشاءاللہ، کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، تو یہ تو بھولیں گے نہیں ہم، تانبے کے بڑے بڑے جو دیگچے ہوتے ہیں، ڈیگیں، ان کے جیسی آنکھیں ہوں گی، کن کی؟ منکر و نکیر کی، جو سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے، اور دانت اتنے لمبے ہوں گے کسیاس البقری، جیسے گائے کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، سینگوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے، وَأَصْوَاتُهُمْ مِثْلُ الرَّعْدِ، اور آواز اتنی شدید اور خوفناک ہوگی کہ جیسے بادل گرجتے ہیں اور آواز نکلتی ہے، وہ بچے ماؤں کی گود سے لپٹ جاتے ہیں، اور بڑے بوڑھے لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر لگا لیتے ہیں، ہے ویسی آواز خطرناک قسم کی ہوگی۔ سوال و جواب کرنے والے جو آئیں گے، آپ کی مہمانی، ہماری مہمانی کے لیے جو آئیں گے، یہ ان کی حالت ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ، اور لمبے لمبے بال ہوں گے، یسیران الارض، زمین کو وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے، ویجلفان الارض باشعارہما، اور اتنے لمبے لمبے بال کہ بالوں سے زمین کو رگڑتے اور رگڑتے ہوئے آئیں گے، وہ یہ حالت ہوگی۔ اس کے لیے تیاری کرو، آپ سرکشی چھوڑو، اگر نماز نہیں، زندگی میں کچھ نہیں، آ جائیے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لیں، تیاری کر لیں، اللہ کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، فَإِنَّنِي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں پیغمبر ہو کر، رب کا قریبی ہو کر، ایک ایک دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں، 100 بار، یہ نبی کا فرمان۔ توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور حدیث قدسی ہے کہ تمہارے گناہ اگر فضائے بسیط تک پہنچ جائیں، آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اے میرے بندو، ثم استغفرتنی ورجوتنی، اور تم لگے ہو، مانگ رہے ہو، رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، میری رحمتوں پر امید لگائے بیٹھے ہو، تو اس سے زیادہ میرے پاس بخشش کے خزانے موجود ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت اور حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں،
مت مایوس ہو، جو زندگی بیت گئی، جو غلط کاری ہو گئی، ابھی سے رو لو، معافیاں مانگ لو، اور اپنے آپ کو صاف کر لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اصلاح کی، تغییر احوال کی، جنت و دوزخ کے تذکرے کی، اللہ تجھ سے محبت ہو جائے، تیرے پیارے رسول سے محبت ہو جائے، ان تمام چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ